Islamic speech, madhabi scholar Hazrat Maulana Abdul Ghafoor. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ عزیزان محترم، ہم نے آپ کے سامنے پہلے آیت نمبر 34 بیان کیا اور اس کے آخر میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کافروں میں سے بنا دیا۔ اب یہاں سے اعزاز آدم علیہ السلام بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہ یہ اعزاز دیا، یہ بزرگی دی۔ اس سے پہلے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ ایک جنس تھا، اس کا کوئی اور جنس نہیں تھا اور سارے فرشتے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو آئے نا، تھوڑے سے نروس ہو گئے تھے، تھوڑے سے پریشان اور بور ہو گئے تھے، اور اسی بوریت میں حضرت آدم علیہ السلام وہیں پہ آرام فرما ہو گئے اور سکون سے سو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد دیکھا کہ خوبصورت سی عورت حضرت آدم علیہ السلام کے قریب بیٹھی ہوئی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے یعنی بی بی حوا نے یہ فرمانے لگی کہ میرا نام حوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے پسلی سے پیدا کیا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کا بیوی بنایا ہے، اور کہ میں آپ سے سکون حاصل کر سکوں اور آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں، میری وجہ سے آپ کی بوریت ختم ہو اور آپ کی وجہ سے میری بوریت ختم ہو۔ اب یہاں سے یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد انہیں جنت میں رکھا اور ہر چیز کی رخصت دے دی۔ ابن مردویہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ، آدم علیہ السلام نبی تھے؟ سوال کیا، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بھی بنایا تھا اور رسول بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا ان سے، اور ان سے آمنے سامنے بات چیت بھی کی ہے اللہ نے، اور نے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی، فرمایا نا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے آدم، اور ہم نے آدم کو کہا کہ تم کو اور تمہاری بیوی کو ہم یہ اجازت دے رہے کہ تم اور تمہاری بیوی اسکن، یعنی کہ رہو اس جنت میں، لیکن کھاؤ پیو چلو پھرو ہر چیز کرو، لیکن فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہذہ الشجرۃ، فرمایا کہ بھئی لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر گئے تو فتکونا من الظالمین، ظالموں میں سے ہو گئی۔ لیکن شیطان بہکانے والا ہے، شیطان بڑا خبیث ہے، بڑا لعین ہے، بڑا مردود ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر وضاحت انشاءاللہ کل کریں گے۔ آیت نمبر 35 کے اوپر غور فکر کریں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو کہا اور آدم کی بیوی کو تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ عام مفسرین کا بیان ہے کہ آسمانی جنت میں انہیں بسایا گیا تھا، عام مفسرین، لیکن معتزلہ اور قدریہ کہتے ہیں کہ یہ جنت زمین پر تھی، جس کا تذکرہ سورۃ اعراف میں اس کا بیان انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔ سورۃ اعراف میں انشاءاللہ جب پہنچیں گے اس کے اوپر تفصیل انشاءاللہ وہیں پہ انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اس عبارت قرآنی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں رہنے سے پہلے حضرت حوا پیدا کی گئی تھی،
ہاں جی، یعنی کہ اس آیت سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ بی بی حوا زمین پہ نہیں، بی بی حوا جنت میں وہیں آدم علیہ السلام موجود تھے، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، جو ہم نے ابھی بیان کیا۔ لیکن محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب وغیرہ کے علماء سے بروایت ابن عباس سے مروی ہے کہ ابلیس کے مردود قرار دینے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو ظاہر کر کے پھر ان پر اونگ کی کیفیت طاری کر دی، یعنی کہ جیسے کوئی تھکا ہارا ہوتا ہے، ایسے لیٹ جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی خمار سی آ جاتی ہے، اور ان کی بائیں پسلی سے جسے ہم نے بیان کیا کہ حضرت بی بی حوا کو اللہ نے پیدا کیا۔ جب آنکھ کھول کر حضرت آدم نے انہیں دیکھا تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے ان میں انسیت اور محبت ان کے دل میں پیدا ہوئی، کیونکہ اس کے خون سے ہی پیدا ہوئے تھے۔ پھر پروردگار عالم نے انہیں ان کے نکاح میں دیا اور جنت میں رہائش کا حکم فرما دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں داخل ہو جانے کے بعد حضرت حوا پیدا کی گئی۔ بس میں آئی، یعنی جنت میں داخل نہ تھے، جب جنت میں داخل کی گئے تو بعد میں پیدا ہو گئی۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود وغیرہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے مروی ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم کو جنت میں جگہ دی گئی، لیکن تنہا وہ بوریت ہو رہی تھی تو اللہ نے حضرت بی بی حوا کو بائیں پسلی سے پوچھا کہ تو بھائی درخت کون سی تھی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ایک خاص درخت سے روکنا اصل امتحان تھا، اصل امتحان تھا۔ بعض کے نزدیک یہ انگور تھی، انگور کی بیل تھی، اور کوئی کہتا ہے کہ گیہوں کا درخت ہے، یعنی کہ اس میں کچھ علماء اکرام اور کچھ جلیل القدر صحابہ اکرام کی روایات ہیں، جیسے کہ جس میں پہلا جو مسئلہ ہے، حضرت ابن عباس اور محمد بن کعب یہ کہتے ہیں کہ گیہوں کی بال تھی۔ حضرت ابن عباس اور محمد بن کعب کہتے ہیں کہ یہ گیہوں کی بال تھی، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ انگور کا بیل تھا، اور ابن جری کا بھی یہی روایت ہے۔ اور حضرت ابن جری کہتے ہیں کہ یہ انگور کا بیل تھا، اور حضرت ابن مسعود کا بھی یہی ہے کہ انگور کا بیل تھا۔ ابن جری کہتے ہیں کہ انگور کے ساتھ دوسری روایت بیان کرتے ہیں کہ انجیر کا بیل، انجیر تھا، وہ درخت انجیر کا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کافور تھا، اور بعض کا قول ہے کہ مراد شجرۃ العلم تھا، اور اس شجر کے اندر بھی بہت سی جو ہے روایات اختلافات ہیں، شجر سے مراد جنس شجر ہے یا شجرۃ مخصوص ہے۔ اور فرمایا کہ ظالمین، آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالمین، یعنی کہ اگر تو نے یہ کھایا، اگر اس درخت کے قریب گئے تو آپ کو ظالموں میں سے بنا دیں گے، یعنی کہ اس سے مراد کہ یعنی کہ اس کے قریب نہ جانا، اگر اس کے قریب گئے تو آپ کو ظالموں میں کر دیں گے، یعنی کہ بھٹکنے والوں میں کر دیں گے جی۔ اور اس سے بہت سے ہم نے روایات پڑھے ہیں، مفسرین نے بہت اختلاف کیا ہے، لیکن ہم نے جو اماموں کے بزرگوں کے تذکرے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب یہ اس درخت کے سبب شیطان انہیں بہکا دیا، کس طرح سے بہکا دیا، کس جو انداز سے بہکا دیا، کس طرح سے نکلوا دیا، انشاءاللہ اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولانا عبدالغفور حیدری کے تمام بیانات کو سن سکیں اور دیکھ سکیں تو آپ مولانا عبدالغفور حیدری کے یوٹیوب چینل غفور چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔